الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مجلس تمام مجلسوں سے الگ تھلگ ہے اور یہ سراپا روحانی مجلس ہے، اور اس مجلس کے بیٹھنے والے تمام کے تمام قابل قدر اور قابل قبول ہیں، اور ایسے بھی یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس میں رحمت کی بارش، رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور جو بھی اس کے سائے میں آتا ہے، اس کے ہوا لے لیتا ہے، وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ بہت خوشی ہوئی جب میں یہاں آیا، ایک چھوٹا سا بچہ پہلے تراویح سنا رہا تھا، بہت ہی عمدہ انداز میں، لب و لہجے میں، طبیعت خوش ہوئی، دل سے دعا نکلی، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو عالم، مفتی، قاضی، دین دنیا دونوں کی صلاح فلاح دونوں کو نصیب فرمائے۔ اور وہیں پر خوشی ہوئی تمام مقتدیوں کو دیکھ کر، خصوصاً ہمارے بھائی محمد شعیب عالم صاحب، جن کو میں دیکھا نماز میں تو دل میں یہ دعا نکلی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ کے لیے اسی طریقے سے بنا دے۔ کہا گیا جب بادشاہ کسی گاؤں کا جب نمازی ہو جاتا ہے تو جتنے اس کے جاننے والے ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، تمام کے تمام اس سے جڑ جاتے ہیں۔ دعا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی شعیب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور صحت عافیت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تمام کے تمام قابل قدر ہیں، مگر ان کو دیکھنے کے بعد زیادہ خوشی ہوئی۔ واقعہ سناتا ہوں، ہمارے پیر بھائی ہیں ماسٹر شعیب عالم صاحب پریہار، وہ نماز پڑھتے تھے، ان کی یہاں آنا جانا میرا رہتا تھا۔ ہمارے شیخ محترم رشید الامت حضرت مولانا عبد الرشید صاحب المظاہری سے جب بیعت ہوئے تو یقینی بات ہے میرا تعلق ان سے اور بڑھ گیا، تو بڑھا تو دونوں آدمی کبھی ہم جاتے کبھی وہ آتے، اس طریقے سے دوستی ہوئی تو میں کہا دھیرے دھیرے کہنے لگا کبھی کبھی کہ دیکھیے بھائی، سنت و شریعت میں رنگ جانا یہ کمال ہے۔ ہم آپ کے آ کے بیٹھتے ہیں کرتا پائجامہ میں اور داڑھی میں،
اور آپ صفن صفہ ہیں تو کچھ اچھا سا نہیں لگتا ہے، کچھ اچھا سا نہیں لگتا ہے۔ کہتے کہتے کہا کہ آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ گھبرانا نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ وہ تو نمازی ہیں بھائی شعیب، اور بھی سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو نمازی بنائے، ذاکر و شاغل بنائے۔ نمازی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ تراویح پڑھے ہیں اور عید کی نماز پڑھیں گے، جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے وہ نمازی ہیں، دل ان کا موم ہے۔ کہنے کی ضرورت ہے بار بار، تو بار بار کوشش کیا، کوشش کرتے کرتے الحمدللہ وہ داڑھی رکھ لیے۔ اور داڑھی رکھنے کے بعد بہت سارے لوگ ان کو چڑھانے لگے کہ اب یہ عمر نہیں تھی اور کیا کر لیا کیا کر لیا۔ وہ مجھ کو آ کے کہا کرتے تھے، میں کہا کہ دیکھیے بھائی یہ تو جنت کا سودا ہے، اور تمام نبی جو ہے داڑھی رکھے ہوئے ہیں، اور یقینی بات ہے جو جس رنگ میں رہتا ہے، جیسے دوست رہتے ہیں ویسے ہی اس کے دوست ملتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عطر والے کی دکان پہ جائیں گے تو 3 چیزوں سے خالی نہیں آئیں گے، یا تو عطر آدمی دے دے گا، یا تو جتنے دیر بیٹھیں گے عطر کی خوشبو ہی محسوس کر لیں گے، یا نہیں تو کوئی نرم دل کا ہوگا پھوا ہی دے دے گا۔ آپ گھبرائیں نہیں، اچھے لوگوں سے کی مجلس میں بیٹھا کریں، فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ ان کے داڑھی رکھنے کی وجہ سے اور مستقل مسجد میں آنے جانے کی وجہ سے کتنے ساتھیوں کو انہوں نے نمازی بنایا، اور کتنے ساتھیوں کو نمازی بنا کر کے کئی ساتھی ایسے ہیں جو ہاشم بھائی جو راج مستری کا کام کرتے تھے، حافظ عظیم الدین صاحب وہ جانتے ہیں، سارے کے سارے لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جب نیک دوست بنتے ہیں نا تو وہ کہتے نیک بنا دیتے ہیں۔ گھبرانا کسی حال میں نہیں چاہیے۔ گھبرانا کیوں نہیں چاہیے؟ میں واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا۔ ایک زمانے سے وہ نماز پڑھا کرتا تھا اور حضرت کی مجلس میں آتا جاتا تھا اور ہمیشہ آگے پیچھے رہا کرتا تھا۔ حضرت ایک مرتبہ جلال میں تھے، وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا اور حضرت یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا اپنا آدمی ہے اور ہمارا کہنا مانتا ہی ہے، تو بس حضرت جلال میں آگے کہ کیسے کیسے چہرہ والے میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ابھی تک یہ داڑھی نہیں رکھا۔ کہہ رہے غصہ کر کے نہیں بولنا چاہیے۔ کیا نہیں بولنا چاہیے؟ غصہ کر کے نہیں بولنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے دعوت دیے، مسکرا کر کے دعوت دیے۔ کوئی نماز جو ہے چھوڑ چھاڑ کے پڑھ رہا ہے وہ بھی نمازی، ان کو دعوت دیں کہ نہیں آپ تو میٹھے آدمی ہیں اور اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھیں اور دعوت دیں۔ کبھی چائے کی دعوت دے دیں، کبھی پانی کی دعوت دے دیں، یہ حضور کا درس ہے۔ کبھی غصہ کر کے نہیں ڈانٹنا چاہیے، کبھی نہیں۔ اب دیکھیے وہ غصہ کر کے ڈانٹنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ چلا گیا۔ کیا ہوا؟ اب وہ نماز سب چیز چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہو گیا؟ سب چیز چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا۔ ایک وقت نہیں آیا، 2 وقت نہیں آیا۔ حضرت معاشر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ وہ جو آتا تھا مجلس میں ایک زمانے سے، کیا ہو گیا نہیں آ رہا ہے؟ کہ حضرت آپ نے جو ڈانٹا ہے تو وہ راستہ پکڑ لیا۔ کہ اللہ اکبر، افسوس کا مقام ہے، توا گرم نہیں تھا، ہم نے روٹی رکھ دی۔ کیا ہے؟ توا گرم نہیں تھا، ہم نے روٹی رکھ دی، وہ کیا ہو گیا؟ پورا کا پورا بیکار ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں چھوڑ ہی چھاڑ کر کے ان کو کہیں کہ یہ نمازی ہیں، اللہ والے ہیں، نیک صفت ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو بڑھاوا دیں گے تو انشاءاللہ وہ لائن پر آ جائیں گے۔ آج کل جو ہے بھیمار ہے، یہ وعید یہ وعید، اتنی وعید وہی سنا دی جاتی ہے، وہ سوچتا ہے چلو بھائی تنکا وہ وعید کو دیکھ لیں گے، یعنی بہت ساری بات کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کیا بات تھی؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بڑا تھا۔ ایک آیا آزمانے کے لیے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھا کر کے بستر ہی پر جو ہے غلاظت ڈھکیل دیا، یعنی پخانہ کر دیا اور چلا گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں لے جا کر کے جھاڑی میں اس کو دھل رہے ہیں، اور وہ آدمی تلوار بھول کر کے چلا گیا ہوا تھا۔ وہ جب آیا دیکھ رہے حضور جو ہے اس کو دھل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کتنی اس کو تکلیف ہوئی ہوگی، پیٹ خراب تھا معلوم ہوتا، میں اس کو دوا دے دیتا، خدمت کر دیتا۔ جب یہ جملہ سنتا، وہ تو پریشان کرنے کے لیے ایسا کیا تھا نا، جب وہ یہ جملہ سنتا ہے تو حضور کو کہتا ہے کلمہ پڑھا دیجئے، میں کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ اتنا جو ہے میٹھے مول والا آدمی اور اتنا سراپا رحمت، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ کیا بات تھی؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہے،
اور ایک آیا جو ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگا، صحابہ لوگ جو ہاتھ یہ کیے کہ پکڑ کے پیٹا جائے، حضور کہے کہ نہیں، پیشاب اس کو مت روکو، پیشاب کرنے دو۔ پیشاب کر لیا۔ پیشاب کرنے کے بعد حضور نے صحابہ کو کہا پانی بہا دو، پانی بہا دیا گیا۔ حضور اس کو بلائے اور میٹھے سے کہا بابو کہیں پر بھی عبادت کرنے کی جگہ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ پیشاب جب وہ دیکھا کہ یہ محبت مل رہی ہے تو وہ کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آج کیا ہے، جہاں جائیے بس فوراً اتوا فتوا سب چالو ہو جاتا ہے، جو بھی جڑنا چاہیے آدمی وہ بھاگنا چالو ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ محترم نے فرمایا کہ بھائی جہاں جاؤ چندے ہی کا صرف تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، دین پھیلاؤ۔ جب دین آ جائے گا تو وہ خود جو ہے چندے پر آ جائیں گے۔ ارے خود پوچھیں گے زکوٰۃ کیا ہے اور جو صدقہ فطر کیا ہے، جب وہ دین ہی پر نہیں ہے تو اس کو کیا معلوم، وہ تو چندے کو بوجھ سمجھ رہا ہے۔ کیا سمجھ رہا ہے؟ بوجھ سمجھ رہا ہے۔ راستے میں آ رہا تھا تو ہمارے پیر بھائی نے اصل یہی موضوع دیا کہ کچھ جو ہے زکوٰۃ پر بھی بات ہو جائے، کچھ قرآن کریم پر بھی بات ہو جائے، کچھ عالم علماء پر بھی بات ہو جائے، ان کی کیا فضیلتیں ہیں۔ تو دیکھیے زکوٰۃ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا چاندی کے بقدر روپیہ ہو، جو 7.5 تولہ چاندی کا جو مقدار ابھی جو ہے 48,000 روپیہ ہے۔ اگر اتنا پیسہ جس کے پاس بھی ہے وہ شریعت کی نگاہ میں غریب نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ وہ مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم جو ہے نہیں دینا چاہیے۔ جو لوگ غریب ہیں ان کو دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور جن کے پاس ہے 1 لاکھ میں 2500 روپیہ نکلتا ہے، زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے الذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تم انہیں سنا دو دردناک عذاب کی خوشخبری، دردناک عذاب کی خوشخبری ان لوگوں کو سنا دو۔ کیوں؟ کہا گیا کہ یہ زکوٰۃ جو اللہ نے مال دیا ہے، اور جو ہے آپ سے اللہ کتنا مانگ رہا ہے، 2.5% غریبوں کو دیجئے۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ غریبوں کی امداد ہے، تعاون ہے، غریبوں کی ترقی کا راستہ ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، ان کے پاس جو لوگ مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ اپنے پیشانیوں کو اور جو ہے بلوں کو اور پیٹوں کو دکھلاتے ہیں، کہہ رہے ایسے لوگوں کو ان کے مال کو جو ہے انگارہ بنا کر کے دہکا کر کے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، پیٹوں کو داغا جائے گا، اور سب کچھ کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا لو یہ تمہارا توق ہے۔ اس لیے اللہ جب دیا ہوا ہے کسی عالم ربانی سے، عالم سے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ کر کے 1 روپے کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ الحمدللہ میں تو کتنے لوگوں کے یہاں جاتا ہوں، اور اس کے یہاں جانے کے بعد میں کہتا ہوں بابو پورے سال میں کتنا کمائے بتاؤ، تم سب کے سامنے نہیں بتا سکتے ہو۔ حافظ عظیم صاحب بھی کتنے لوگوں کا نام جانتے ہوں گے، اکیلے میں لے جاتا ہوں اور اس سے پورا پیسہ پوچھتا ہوں، اور پورا پیسہ پوچھنے کے بعد اس کا آمد خرچ کا حساب کاٹنے کے بعد جو بچتا ہے میں کہتا ہوں بابو اتنا تمہارے اوپر زکوٰۃ نکل رہا ہے، زکوٰۃ نکالو۔ ہمارے جو عوام کا حال ہے ہمارے علاقے کا، وہ زکوٰۃ ہی نکالتا ہے، خالی زکوٰۃ نکال رہا نہیں تو صدقہ نکال رہا نہیں تو ایسے ہی دے رہا ہے، لے لیجئے مولوی صاحب، لے لیجئے مولوی صاحب، پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔ اب وہ بیچارے کو میں دیکھا کہ اگلے سال 3 لاکھ کا زکوٰۃ نکالا تھا، اس سال میرے آنکھوں کے سامنے وہ 10 لاکھ کا زکوٰۃ نکالا ہے۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے ہیں، زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے مال کبھی نہیں گھٹتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے والا 1 پیسے کا جوڑ کر کے نکالنے والا، اس کا مال کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، مال اس کا کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے، مال اس کا کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ مال بڑھنے کی جو ہے خوشخبری اللہ نے دی ہے کہ جو آدمی مال نکالتا ہے اللہ اس کے مال کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ کئی واقعے ہیں، میں برابر سنایا کرتا ہوں، کلکتے میں بہت ساری دکانیں جل گئی، اس میں ایک صاحب زکوٰۃ جو زکوٰۃ نکالا کرتے تھے 1 پائی کا، اس کے یہاں فون گیا کہ بھائی آپ کے جو ہے کاروبار میں آگ لگ گیا ہے، آپ کا مال برباد ہو رہا ہے، جل گیا ہے، ٹرک سب جل گیا ہے۔ کہا ایسا ہو نہیں سکتا ہے، سارے کے سارے لوگ پریشان تھے۔ وہ جو ہے اپنا تراویح پڑھنے کے بعد سو گیا آرام سے۔ صبح میں لوگ کہے بھائی آپ کچھ پریشان نہیں، کہا مجھے کچھ پریشانی نہیں ہے، میرا ایک بھی مال نہیں جلا ہوگا، میری ایک بھی گاڑیاں نہیں جلی ہوں گی، مجھے اللہ پر یقین ہے، مجھے
اللہ پر یقین ہے۔ صبح میں جب وہ گیا دیکھا کہ تمام کے جل گئے ہوئے ہیں، اس کے ٹرک اور اس کے مکانات اور اس کے جتنے سامان تھے سب کے سب محفوظ تھے۔ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کی برکت تھی۔ ارے آپ تو بہت دور جا رہے ہیں، میں نزدیک کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ماسٹر راشد صاحب فہمی کے بھائی حاجی ساجد صاحب کے گھر میں ڈکیتی ہوئی اور جو ہے ڈاکو آیا، تمام کے تمام مال لے گیا۔ لوگ وہ اس وقت قطر میں رہا کرتے تھے، لوگوں نے ان کو فون کیا کہ آپ کے تمام مال غائب ہو گئے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میرا مال محفوظ ہوگا۔ وہ اپنے اہلیہ کو فون کیے، کہا اللہ کا شکر ہے اسی سے ایک دن پہلے تمام زیورات کو میں اپنے میکے رکھائی تھی۔ لوگوں نے ان سے بھی پوچھا، حاجی ساجد صاحب ابھی موجود ہے پریار میں، کہ بھائی آپ اتنی تقویت سے اور قوت سے کیسے بول رہے تھے؟ کہا میں ایک ایک پیسے کے زکوٰۃ نکالتا ہوں جوڑ کر کے، اس لیے مجھے اللہ کے ذات پر یقین تھا میرا مال چور ڈاکو اور بےمان نہیں لے سکتا ہے، اگر لے گا تو وہ پریشان ہوگا، اس کو راتوں میں نیند نہیں آئے گی، سکون نہیں آئے گی، اطمینان نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ جو سوچتے ہیں اللہ جو دیا ہوا ہے اس کو دیجئے اور دے کر کے دیکھیے آگے اللہ آپ کے مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے کہ نہیں۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ غریبوں کی مدد ہے اور غریبوں کے لیے تعاون ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ عموماً حال یہ ہو گیا ہے زکوٰۃ جو ہے سب سے زیادہ مستحق اس کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہے۔ آدمی جو زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے بھائی بہنوں کو نہیں دیتا ہے، پڑوسیوں کو نہیں دیتا ہے، ادھر ادھر تو خوب واہ واہی کے لیے، نام و نمود کے لیے، اشتہار بازی کے لیے تو بانٹتا ہے، مگر رشتہ دار اس کے بھوکے مر رہے ہیں، کلاش کیسے بوا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض بھی ہو، آپ کا پیسہ بھی نہیں لیتا ہو، دوسروں کے ذریعے اس کو ہدیہ بھجوائیے، اس لیے کہ رشتہ داری توڑنے والا اور رشتہ داری سے منہ موڑنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کرنا کیا چاہیے؟ یہ زکوٰۃ رشتہ داروں کو دینے سے دو فائدے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس کے مال میں بڑھوتری ہوگی، وہ جو بھوکا مر رہا تھا اس کو تقویت ملے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے آپ سے جو عناد اور بغض و عناد اور دشمنی ہوتی جا رہی تھی، آپ جو اس کو مال دیں گے اس کے ذریعے آپ سے محبت بڑھے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحادوا تحابوا، ہدیہ لیتے دیتے رہو محبوب ہو جاؤ گے۔ آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے بہن کے یہاں جا رہے ہیں، خالہ کے یہاں جا رہے ہیں، پھوپھی کے یہاں جا رہے ہیں، بڑے بھائی کے یہاں جا رہے ہیں، منہ لٹکائے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ارے چاکلیٹ ہی لے لو بھائی، چاکلیٹ ہی لے کر کے بہنوں کے یہاں چلے جاؤ، بھانجے لوگوں کے لیے چلے جاؤ، خالہ کے یہاں کچھ پیسے ہی لے کے چلے جاؤ۔ ابھی میرا جانا ہوا کلکتہ میں، تراویح سناتا ہوں، حاجی مسعود صاحب بڑے لوگوں میں وہاں کے کلکتہ میں اپنے بہار کے دو بہت بڑے مشہور آدمی ہیں، تاجر ہیں، راجہ اور ہیرا کے نام سے، وہ سب ہمارے پیچھے تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہیرا بھائی اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ میری خالہ ہے، ان کے لڑکے لوگ کمزور ہیں، میرے خالہ کو برینڈ ہے میرے جوا۔ اب وہ بچہ سعودیہ کماتا ہے، غریب تھا، تو میں سوچا کہ بھائی میری ماں اور خالہ دونوں تو ماں ہی ہوئی۔ میرے بھائی لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا تھا، میرے بڑے بھائی نے کہا راجہ تم بس پکڑو اور جاؤ اور اس کا علاج کر کے آؤ۔ کہا ہے کہ پورا پیسہ میں نے دیا اور علاج کروایا۔ میری خالہ الحمدللہ جب تک رہی، اب یقینی بات ہے میری خالہ کمزور تھی، میں نے مہینہ بعد دیا کہ کھانے پینے میں پریشانی نہ ہو، میں اپنے خالہ کو پیسہ دیتا رہا۔ یہ مزاج ہونا چاہیے۔ ہمارا رشتہ دار کہیں بھی غریب بھوکا مر رہا ہے، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا تعاون کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ غریبوں کے لیے مدد ہے، غریبوں کے لیے بڑھاوا ہے۔ آپ کا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، پہلے اس کو دیکھے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہے؟ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو آپ سے رشتے کو توڑے آپ اس سے رشتے کو جوڑیے۔ یہ زکوٰۃ کے مسائل موٹے موٹے ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ عید الفطر کے چاند نکلنے سے پہلے آپ جو ہے دیکھ لیجئے ہمارے رشتہ دار میں کون غریب ہیں، ہمارے پڑوس میں کون غریب ہیں۔ یہ فطرہ کیوں نکلوایا جاتا ہے؟ یہ اس لیے نکلوایا جاتا ہے کہ عید کے دن کوئی منہ لٹکائے ہوئے نہ آئے۔ عید کے دن سب آپ جیسا کپڑا پہن کر کے آئے، آپ جیسی ٹوپی پہن کر کے آئے، آپ جیسا رومال رکھ کر کے آئے، مسکراتا ہوا ہے، کھیلتا ہوا ہے، ہنستا ہوا ہے۔ اس لیے یہ فطر ہے۔ آپ جو ہے پہلے غریب یتیم میں دیں گے تو نہ وہ کپڑا سلوائے گا، تو نہ وہ سیوئی لے گا، تو نہ وہ گوشت لائے گا اور خوش ہو کر کے آئے گا۔ معلوم ہوا کہ بعد محرم یا حسین عید کے بعد آپ فطرہ نکال لیں، کہاں سے اس کی مدد ہوگی؟ وہیں پر بڑی جو ہے یہ ہوگی کہ آپ مدرسے کو بھول جائیں۔ مدرسہ یہ دینی قلعہ ہے،
اور اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، وہاں بھی زکوٰۃ کی رقم دیں، وہاں بھی مدد کریں، اور جو بھی آئیں اس کی قدردانی کریں۔ مگر اس سے بڑھ کر کے اگر کسی کا حق ہے، دیکھیے ہر آدمی کا اپنا ایک سوچ ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے، اپنی ایک رائے ہے کہ آج جو ماحول اور معاشرہ چل رہا ہے، لوگ جو مدارس میں تو دے رہے ہیں اور لوگوں کو تو دے رہے ہیں، رشتہ دار کو بھولتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے زکوٰۃ اور فطرے میں اپنے رشتہ داروں کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو یہ کہا کر کے دیں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ فطرے کی رقم ہے۔ آپ رمضان سے پہلے زکوٰۃ کی رقم اس کو نکال کر کے بھیج دیں تاکہ وہ فراوانی سے جو ہے رمضان منا سکے اور عید کی خوشیاں منا سکے۔ اس کے بعد جو ہے بہت مسرت کی بات ہے اور شادمانی کی بات ہے، یہ آخری عشرہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور قرآن کی تکمیل ہو، کیا کہنا ہے؟ میرے بھائیوں، جو قرآن سنتے سناتے ہیں ان سے پوچھئے، قرآن یاد کرنا، سننا سنانا یہ بہت آسان کام نہیں ہے، یہ بہت آسان کام نہیں ہے۔ زبانی جمع پانی خرچ کرنا تو بہت آسان ہے، کیا رے کیا ہے ہم بھی یاد کر لیں گے، یاد کر لیجئے، اچھے اچھے کو پتہ چل جاتا ہے، یہ بہت قابل مبارکباد ہے۔ ایسے موقع سے لوگوں کو مسائل بھی بہت یاد آتے ہیں۔ کیا مسائل یاد آتے ہیں؟ وہ مولانا یہ تراویح میں پیسہ دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ توبہ کہیں گا، بےہودہ کہیں گا، یہ شادی میں 10 تو گاڑی لے جا رہا تھا، کبھی مسئلہ نہیں پوچھا، اور نلہ پہ نلہ جو ہے باراتی میں توڑوا رہا ہے، کبھی مسئلہ نہیں پوچھا، آرکیسٹرا دیکھنے جا رہا ہے، فلم دیکھنے جا رہا ہے، پیسہ کو اڑا رہا ہے گنڈی کیسے، کبھی نہیں پوچھنے جائے گا۔ اور یہ علماء حفاظ کو دینے کی باری آئے گی تو کہتا ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو پورے سال کا خرچہ دو، یہ پڑھنے والے بچے ہیں، ان کو اگر آپ پورے سال کا خرچہ دیں گے، ان کے بھی دینے میں 2 ثواب، ایک تو ان کی معاونت ہوگی، دوسرے یہ عالم حافظ بنیں گے، آپ کے لیے راہ نجات بنیں گے۔ اس لیے پیسہ کو گن کر کے دیں گے، اللہ بھی آپ کو گن کر کے دے گا، بغیر گنے ہوئے اس کے اوپر خرچ کریں کہ جو ہے یہ عالم بن جائے، حافظ بن جائے، قاری بن جائے۔ ہمارے ماموں حضرت مولانا حکیم ظہیر احمد صاحب جو ابھی بیمار بھی چل رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، عالم حافظ قاری اور علماء کو کھلانے میں تو ثواب ہی ثواب ہے۔ کیا ثواب ہے؟ آپ عالم حافظ کو کھلاتے ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے، جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ عالم حافظ کو کھلاتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جتنا ثواب اسے مل رہا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ اس لیے ایسے موقع سے زیادہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے دل کھول کر کے حافظوں کی قدر کریں، دل کھول کر کے ہدیہ تحائف دیں، اللہ بھی آپ کو دل جو ہے ایک دم جو ہے بہت زیادہ دے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں لخت جگر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جو ابھی شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آج کل جو حالات ہیں نا، پوچھ کر کے، ارے جہاں پوچھنے کی ضرورت ہے وہاں تو پوچھتا نہیں ہے، اور جہاں نہیں پوچھنے کی ضرورت ہے زبردستی مسئلہ گزرتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹوں کے ساتھ گئے، سگنل پہ گاڑی رکی، سگنل پہ گاڑی رکی، مانگنے والا ہوتا ہے نا بچہ سب چھوٹا چھوٹا دوڑتا رہتا ہے، بھائی بھائی ویسے ایسے کر رہا تھا، تو مفتی تقی صاحب نے کہا ابو چھوڑیے، یہ لوگ مانگنے والے ہیں اور پیشہ ور ہیں۔ کہا میں بھی تو پیشہ ور ہوں، اگر اللہ بھی مجھے ناپ کر کے اگر دینے پر آ جائے تو بیٹے بھوکے مرو گے۔ اللہ بغیر ناپے دے رہا ہے اور بغیر ایسے ہی دے رہا ہے۔ تقی گیٹ کھڑکی کھولو پیسہ دو، کیا کرو؟ کھڑکی کھولو پیسہ دو۔ اس لیے جہاں بھی عالم علماء نظر آئے ان کی قدر کیجئے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے۔ میرے بھائی ابھی کا جو وقت ہے اور ابھی کے جو حالات ہیں، دیکھ لیجئے عالموں پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ عالم نہیں رہیں گے آپ کہاں جائیں گے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ عالم آپ کے لیے ہتھیار ہیں، ان کو بچائے رکھیں، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ بہرحال میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، نزل بہ الروح الامین، اس قرآن مقدس کو امانت دار فرشتے کے ذریعے لایا گیا، اتارا گیا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہاں اتارا گیا؟ انسان کے دل پر اتارا گیا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، انسان کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ کہا بلسان عربی مبین، کس زبان میں اتارا گیا؟ عربی زبان میں اتارا گیا۔ عربی زبان یہ بہت ہی سب زبانوں سے میٹھی زبان ہے اور اچھی زبان ہے، یہ پڑھنے میں آسان ہے اور اس کے پڑھنے میں مٹھاس ہے۔ عربی زبان میں اللہ نے اتارا۔ اس کے بعد میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ نے اتارا ہے اور اللہ ہی اس کا محافظ ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یقینی بات ہے یہ قرآن کا یاد کرنا کروانا یہ اللہ کا جو ہے کلام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے۔ تو جو آدمی بھی، جو بچہ بھی حافظ قرآن ہوگا، جو ہے قرآن کا جو حافظ ہوگا، یہ سمجھ جائیے کہ اللہ اپنے کلام کو اس کے سینے سے اپنے کلام کی حفاظت کروا رہا ہے۔ تو یقینی بات بادشاہ کے کلام کی جو حفاظت کرے گا، آدمی اس کو اگر حفاظت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے نہ دیکھے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بہت بیوقوف آدمی ہے۔ دو واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہندوستان ہے اور معلوم ہوا کہ ہمایوں کا مقبرہ ہے، وہ وہاں گھومنے گئے اور جب وہاں گھومنے گئے تو دیکھا کہ اوپر میں بہت جو ہے لوگ جو ہے سیر و تفریح کرنے آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو معلوم تھا وہ اللہ والے کو کہ ان لوگوں کی اصلی جگہ نہیں، نیچے کہیں قبر ہوگی۔ تو جو سیاحت کروا رہے تھے، گھما رہے تھے، ان کو کہا کہ ہم کو نیچے لے جاؤ، 5 روپیہ دیا، بہرحال نیچے گئے۔ نیچے جب گئے دیکھے کہ اس کے قبر پر جو چمگادڑ لیٹا ہوا ہے، حضرت دوڑتے ہوئے دوڑے بھاگے۔ اب اس کے بعد جب جو ہے اللہ والے کے مزار اقدس پہ جانا ہوا، خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو حضرت نے فرمایا دیکھو یہ اللہ والے ہیں۔ کیا ہیں؟ زندے تھے تو بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، انتقال کر گئے تو بھی کتنے کو راہ نجات کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ کہہ رہے جو آدمی بھی عالم علماء سے محبت کرتا ہے، عالم علماء سے جڑ کر کے رہتا ہے، وہ یہاں بھی فائدہ اٹھائے گا اور وہاں بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہہ رہے یہی عالم علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی قدر کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک آپ سے مطالبہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم سے پہلے بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، یہ روزہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگ کون ہیں؟ علماء، صلحاء اور راہ سلوک طے کرنے والے جو کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہیں، جڑے ہوئے ہیں، انہی کو کہا گیا ہے یہ لوگ تقوی والے ہیں، یہ لوگ پرہیزگار والے ہیں۔ میرے بھائیوں دو طریقے کا مرد ہوتا ہے آدمی کے اندر، ایک ہے جسمانی مرد، جسمانی مرد کے لیے تو آدمی چوکنا ہوتا ہے۔ آدمی کو ہارٹ کا مرض ہو جائے، گردے کا مریض ہو جائے، فالج مار دے تو وہ چوکنا ہوتا ہے۔ کون ڈاکٹر اس کا اسپیشلسٹ ہے وہاں جا کر کے علاج کرواتا ہے۔ کیا کرواتا ہے؟ چاہتا ہے کہ فوراً علاج ہو۔ مگر وہیں جو روحانی مرد ہے، روحانی مرد کیا ہے؟ حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، ریاکاری، مکاری، فریب، دھوکہ بازی، نام و نمود، شہرت، حب مال، حب جاہ، کبر، نخوت، یہ سب روحانی مرد ہیں۔ یہ کون اس کے ڈاکٹر ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں جو اجازت یافتہ ہیں، ان کے ہاں جا کر کے بیعت ہو کر کے اپنی اصلاح کروانی چاہیے، اور جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ بھی اہل تقوی ہیں اور یہ بھی اللہ والے ہیں۔ اور متقی جو لوگ ہیں اللہ نے ان کے بارے میں 30ویں بارے میں فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، کہہ رہے ہیں کہ متقی لوگوں کے لیے تو کامیابی کامیابی ہے، بس سر ہلایا نہیں کہ انگور کے گوشے تیار ہیں، پھل تیار ہیں، جو من میں آیا کھا رہے ہیں، نہ وہاں پیشاب کی ضرورت ہے نہ پخانے کی ضرورت ہے، کھایا بیکار ہوا ختم۔ تو میرے بھائیوں، میرے بڑے اور میرے سب محترم یہاں آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ رمضان المبارک آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے اب سے بھی جو لوگ چغلی کیے ہوئے ہیں رمضان المبارک میں، غیبت کیے، اور جو لوگ جو ہے موبائلوں میں ادھر ادھر کی چیز دیکھے، انسٹاگرام ہی پہ رہے، یوٹیوب ہی پر ادھر ادھر دیکھتے رہے، ان لوگوں سے دستبستہ میں گزارش ہوں ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور رمضان المبارک ہو سکتا ہے آگے سال اس میں سے کس کو نصیب ہو نہ نصیب ہو، اللہ نے دیا ہے تو اس کی قدر کر لیجئے، فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک کی قدردانی کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو بچے جو تراویح سنائے ہیں بہت ہی معزز بچے ہیں، اللہ ان لوگوں کو قبول فرمائے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بچے کی بھرپور قدردانی کریں، بھرپور قدردانی کریں، نہ ہو تو گھر سے لا کر کے دے، اللہ آپ کے گھر کو بھر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما صلی اللہ علیہ وسلم۔